السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 286 آیات ہے۔ اس سورے کی بہت زیادہ فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں وہ سورۃ البقرہ سنتا ہے۔ اور اس کی فضیلت ہمیں اس حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کو سیکھو، اسے لینا برکت اور اسے ترک کرنا حسرت ہے، اور جادوگر قسم کے لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، سورۃ البقرہ اور آل عمران کو سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، یہ دونوں اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن سائبان یا بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی جھنڈ کی طرح سایہ کریں گی۔ اور یہ سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ سورۃ البقرہ کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی ورڈ ٹو ورڈ تو ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ سب نے ریکویسٹ کی ہے کہ تھوڑا سا اس کا ترجمہ بھی آپ سب کو بتایا جائے تاکہ اور آیتیں آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو پہلی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب یعنی کہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو احکام ہیں، مسائل بیان کیے گئے ہیں، جو عقیدے کے باتیں ہیں، سب سچ ہے۔ اس میں کوئی ایسا ڈاؤٹ یا کنفیوژن نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور پھر فرمایا یہ ہدن ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو خاص طور پہ اس میں یہ بات پہ آپ نوٹس کریں، یہ ہدایت کون لے سکتے ہیں اس کتاب سے، رہنمائی، گائیڈنس؟ وہ جو صرف متقی لوگ ہیں۔ اور متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، جو جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس ہے اور اس کی فکر انہیں رہتی ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب پھر ہدایت ہے۔ آیت نمبر 3 میں متقیوں کی اور صفات بتائی گئی کہ متقی لوگ ہوتے کیسے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، پہلی صفت کیا ہے ان کی؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب یعنی ایسی چیزیں جو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ٹچ کر سکتے ہیں، یعنی ہماری سینسز سے بیونڈ ہے، یعنی ہم وہ چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، ممکن نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہے، عذاب قبر ہے، حشر کا میدان۔ تو یہ ساری چیزیں غیب میں ہیں۔ تو یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم رکھنا یعنی اچھے طریقے سے رکوع اور سجدہ کرنا، وقت پر نماز پڑھنا، سنت کے طریقے سے نماز پڑھنا اور اس کو اول وقت پر ادا کرنا۔ تو یہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ جو کچھ انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دوسروں کو دیتے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے۔ آیت نمبر 4 اور 5 دیکھیں گے ہم، لیکن اس سے پہلے لاسٹ لیسن میں دیکھیں کچھ صفات بتائی گئی تھی مومنوں کی۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے ہم 5 میں دیکھیں گے کچھ صفات بتائی گئی ہیں جو کامیاب لوگوں کی صفات ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہے۔ دنیا کی نظر میں دنیا والوں کے لیے ہو سکتا ہے جن کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بہت زیادہ بینک بیلنس ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہے، لوگوں میں بڑے مشہور ہے،
ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں وہ لوگ کامیاب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون کامیاب ہے؟ ان کی 5 یہاں پہ صفات بتائی گئی ہیں۔ اصل کامیاب لوگ، اصل سکسیسفل لوگ یہی ہے۔ تو اگر ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں تو یہ 5 صفات ہم نے اپنے زندگی میں لانی ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت نمبر 3 میں بتائی گئی تھی، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل و حواس سے یعنی ادراک نہیں کر سکتے، ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ان غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہے، عذاب قبر ہے، حشر ہے، یہ ساری چیزیں غیب کی ہے، تو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور نماز قائم کرتے ہیں، دوسری ان کی صفت۔ اور وہ نماز کس طرح قائم کرتے ہیں؟ وقت پر پڑھتے ہیں، سنت کے طریقے سے پڑھتے ہیں، پابندی سے نماز کو ادا کرتے ہیں، خشوع سے پڑھتے ہیں، اور وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا، تھوڑا دیا ہے تو تھوڑے میں سے خرچ کرتے ہیں، زیادہ دیا ہے زیادہ میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 4 میں بتایا گیا اور ان کی مزید 2 صفات، اور وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو پچھلی کتابیں تھیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پچھلی کتابیں کون سی ہے؟ جیسے انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اب فی الحال ان کتابوں پر ہم عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کتابیں اب اصل شکل میں نہیں ہیں۔ جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں اس میں کافی لوگوں نے چینجز کر دی ہیں، تو ایمان تو ہم لاتے ہیں لیکن اب یہ اصل شکل میں نہیں ہے۔ ایمان تو ہم ساری کتابوں پر لائیں گے لیکن عمل صرف قرآن پر کریں گے اور احادیث پر۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یقین کس کو کہتے ہیں؟ ایسا پکا یقین جس میں ذرا بھی شک نہ ہو، تھوڑا سا بھی شک نہ آئے کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں، بالکل ذرا شک نہیں، پکا یقین۔ تو یہ جس میں یہ 5 کوالٹیز ہوں گی، غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، جو کچھ رب نے دیا ہے اس میں سے اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور پچھلی کتابوں پر قرآن پر بھی ایمان لانا جو نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ تو ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہی لوگ اصل ہدایت پر ہیں، یہی سچی ہدایت ہے، یعنی جو یہ عمل کرتے ہیں نا یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہے کہ نہیں، تو اپنے آپ کو ان آیتوں پر رکھ کر دیکھیے، کیا واقعی جو ان آیتوں میں صفات بتائی گئی ہے سکسیسفل لوگوں کی، کامیاب ہونے والے لوگوں کی، کیا یہ صفات مجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہی لوگ سکسیسفل ہے، کہاں پر؟ آخرت میں۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، تو وہاں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت وہاں پہ مل جائے، تو یہی تو اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے بڑی بڑی ڈگریاں کیوں نہ ہو، جائیدادیں کیوں نہ ہو، کتنے ہی زیادہ مشہور کیوں نہ ہو، ملینر کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ صفات نہیں ہیں تو وہ ناکام ہیں، وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اصل کامیابی کے لیے محنت کرنا ہے، ایسی کامیابی جو اللہ نے بتا دی کہ یہ ہے کامیابی۔ پتہ نہیں ہم خود اور اپنی اولادوں کو کن دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے ہم دوڑاتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی سے خود بھی دور ہے اور بچوں کو بھی اس سے دور رکھتے ہیں۔ تو آج سے ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہمیں وہاں کامیاب ہونا ہے، اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں آخرت میں کامیاب کرے۔
آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یعنی جنہوں نے حق کو چھپایا، جنہوں نے حق کو دیکھ کر اس کا انکار کیا، سواء برابر ہے۔ کیا چیز برابر ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کو بہت ہی زیادہ غم ہوتا تھا جب آپ دیکھتے تھے کہ ان کو حق کی طرف بلایا جاتا ہے اور یہ حق کی طرف نہیں آتے، نصیحت نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے خواہش تھی کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر اس آیت کے ذریعے بتایا گیا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ انہیں کتنی نصیحت کریں، آپ ان کو کتنا بھی ڈرائیں، آپ کتنا بھی ان کو وارن کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ دین کو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں وہاں قریش مکہ میں، مشرکین مکہ جس میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ حق کو مانتے تھے لیکن ضد کی وجہ سے اس کا انکار کرتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ آپ غم نہ کریں، یہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر اب مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور مہر لگا دی ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ اب یہ بالکل کوئی بات سمجھ نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اب یہ حق کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے شیطان کی پیروی کی، تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی وجہ سے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک ڈاٹ، کالا بلیک ڈاٹ اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے اور بخشش مانگ لے تو وہ پھر وہ ڈاٹ وہاں سے، وہ سیاہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور اگر مزید گناہ کرے تو اس کے دل کی سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سیاہی دل پر چھا جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے۔ تو دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، دل بھی سیاہ ہو جاتے ہیں، دل بھی الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیاری دعا بھی سکھائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی، یعنی میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، کیونکہ دلوں کا کچھ نہیں پتہ کہ آج ایمان پر ہے، ہو سکتا ہے رات میں، کل ہماری ایمان کی کیا کیفیت ہو۔ تو ہمیں بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل بھی زنگ آلود ہو جائے۔ گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں جس سے ہدایت چھین لی جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کو پھر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ تو ان کے اس انکار کی وجہ سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم دیکھیں گے آیت 8 سے 13 تک منافقوں کا ذکر ہے کہ منافقوں کی کیا صفات ہوتی ہے، کیا ان کی کیریکٹرسٹک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 8 اور 9 تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، در حقیقت وہ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 9 میں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وما یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنی نفسوں کو،
وما یشعرون، اور وہ شعور، وہ سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ اب ان 2 آیات میں منافقوں کا ذکر ہے، یہ تیسرا گروہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے کی 5 آیات میں متقیوں کا ذکر دیکھا تھا، آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کا ذکر تھا، اب ان آیات میں منافقوں کے بارے میں ہیں۔ منافق یہ ان کے دل ایمان سے بالکل خالی تھے، مگر وہ جب بھی اہل ایمان سے ملتے تھے تو وہ کیا کیا کرتے تھے؟ ان کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، ایسے دکھاتے تھے ہم تو بڑے ایمان والے ہیں، لیکن در حقیقت ان میں ایمان بالکل نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے حالات جانتا ہے، تو وہ جو زبان سے کہہ رہے دل میں کیا ہے اللہ یہ سب جانتا ہے۔ اور اہل ایمان کو بھی وہ مستقل فریب میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیا کرتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی فریب کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ تو اس طرح یہ منافق لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں تو اس کی دھوکے کا نقصان وہ خود اٹھائیں گے، یہ اس کا نقصان ان کی خود کی اپنی نفسوں کو ہے۔ انہیں لگتا ہے شاید وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شعور نہیں رکھتے، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی کہ یہ ان کا خود کا نقصان ہو رہا ہے اس میں۔ آیت نمبر 10 to 12 تفسیر دیکھتے ہیں اس کی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہ کون سی بیماری کی بات ہے؟ جسمانی بیماری نہیں بلکہ دینی بیماری، اور یہ منافقوں کا ذکر ہے۔ ان کی یہاں پہ خصلتیں بتائی گئی ہیں۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، شک کی بیماری تھی، تو فزادہم اللہ مرضا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کی اس بیماری میں اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کی وجہ بتائی، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح کیا؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس بنا پر کہ اس کے سبب، باوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان میں خود میں ہی طلب نہیں تھی ہدایت کی، تڑپ نہیں تھی ان میں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ آیت نمبر 11، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا، نہ فساد کرو، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ اس آیت میں اس منافقوں کا ذکر ہے، اور ان سے جب کہتے ہیں فساد نہ کرو، فساد کا مطلب ہے کفر نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، یعنی اپنے رب کی وہ نافرمانی کرتے ہیں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اسے کرتے ہیں، فرائض کو ضائع کرتے ہیں۔ اور جو شخص زمین میں اللہ تعالیٰ کی خود نافرمانی کرے یا کسی اور کو نافرمانی کا حکم دے تو وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کیونکہ زمین اور آسمان کی بہتری اسی بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ تو فساد سے مراد کیا ہے؟ کفر کرنا، معصیت، نافرمانی کرنا۔ اور یہ بھی وہ کہا کرتے تھے ہم تو مومنوں اور کافروں میں، ہم تو ان دونوں کے ساتھ صلح صفائی رکھنا چاہتے ہیں، یعنی ہم دونوں سے بھی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا الا، سن لو، انہم، بے شک، ہم، وہی، المفسدون، یہی تو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے سن لو، بلا شبہ وہی فساد کرنے والے، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی جس کو یہ اصلاح سمجھتے ہیں اصل فساد تو یہی ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ یہ بات سمجھتے ہی نہیں کہ یہ فساد ہے، وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 13 and 14،
آج کی آیات میں بھی منافقین کا ذکر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ ایمان لائے لوگ، یعنی لوگ سے مراد یہاں پر جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم لے کر آئے ایمان، اس طرح کا ایمان لے کر آؤ۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کر آئے، کما، جیسے کہ آمن، ایمان لائے، السفہاء، جیسے بے وقوف لوگ وہ لوگ لے کر آئے ہیں، تو کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئے؟ تو انہوں نے یہاں پہ بے وقوف کس کو کہا؟ صحابہ اکرام کو۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، تو انہیں کیوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بے وقوف لگتے تھے، کم عقل لگتے تھے؟ وہ دیکھتے تھے کہ ان کو تو دنیا کی ذرا نہیں فکر، یہ اپنا مال بھی لگا دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہے، اپنے گھر بار چھوڑ دیتے، ان کو کوئی اپنے نفع نقصان کا کوئی ان کو شعور نہیں ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ تو بے وقوفی ہے، کیونکہ منافق بس دنیا کے فائدے کی دیکھتا ہے، اس کی نظر دنیا پہ ہوتی ہے۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں ہم نے دیکھا نا، ان کی نظر آخرت پر ہوتی تھی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، جنت اور آخرت، تو وہ دنیا کی اتنی نہیں پرواہ کرتے تھے۔ تو منافقوں کو لگتا تھا یہ کیا، یہ تو بے وقوفی ہے، سب کچھ چھوڑ دینا، یہ تو بے وقوفی ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہم نہیں لے آئیں گے اس طرح والا ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہے۔ یہ صحابہ اکرام کو کہتے ہیں سبحان اللہ کہ وہ بے وقوف ہے، اصل تو یہی بے وقوف ہے، اور یہ انہیں وہاں آخرت میں جا کر پتہ چلے گا، یہاں نہیں کچھ ان کو سمجھ آئے گا، تو وہاں جا کے انہیں پتہ چلے گا۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں، یہاں ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا، ان کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کا فائدہ ہی سب کچھ ہے، ان کو وہ دور کی آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو وہاں جا کے ان کو پتہ چل جائے گا۔ پھر نیکسٹ آیت میں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جب ملتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے، یعنی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہارے جیسا ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور یہ جب تنہا ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے ساتھ، شیطان یعنی انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، تو یہاں پہ شیطان کون؟ ان کے قریش مکہ کے بڑے بڑے جو سردار لوگ تھے، جو یہودی ان کے ساتھ تھے، یا انہی کے منافقوں میں سے جو ان کے لوگ تھے، تو ان کو شیاطین کہا گیا۔ تو جب یہ ان کے پاس جاتے تو کہتے قالوا انما معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما، بے شک ہم تو صرف، نحنو مستہزئون، ہم تو بس مذاق کرتے ہیں، ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، لیکن ہم کوئی ایمان نہیں لائے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں دیکھیں منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی خصلتیں بتائی گئی ہیں، اور آج بھی یہ رویہ ہم دیکھتے ہیں، آج بھی آپ لوگوں میں دیکھیں گے، اگر کوئی آخرت کے لیے اپنی زندگی لگا دیتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا وقت، اپنا جان، اپنا مال لگا دیتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ کتنا بے وقوف ہے، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا میں کوئی نقصان اٹھاتا ہے، یا دنیا کی کوئی چیزوں کو چھوڑ کے آخرت کی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، تو لوگ آج کل اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا بے وقوف ہے، یہ تو بڑا کم عقل ہے۔ تو یہاں منافقوں کی خصلتیں بتائی گئی ہیں، اور ہم آیت نمبر 8 سے 20 تک منافقوں کا ذکر دیکھیں گے۔ یاد رہے ہمیں یہ بات کہ ہمیں کسی اور میں منافقت یعنی منافقین کی خصلتیں یا نشانیاں نہیں ڈھونڈنی ہیں۔ اگر ہم نے جائزہ لینا ہے نا کہیں، تو اپنے آپ کا لینا ہے۔ اب اس میں جیسے منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، تو اب ہم دوسروں کو اس کیٹیگری پہ جج نہیں کریں گے کہ ہاں میری بہن اس طرح ہے، میری ننند میں اس طرح کی کوالٹی، یعنی ہم دوسروں کو جج نہیں کریں گے، اپنے آپ کا جائزہ لیں گے۔ اور منافق ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ویسے بھیس بدل لیتا ہے، یعنی جس کے ساتھ ہوتا ہے ان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں،
آستین کے سانپ کی طرح، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے ساتھ اتنا گھل مل جائیں گے، یہ لگے گا کہ بس یہ انہی جیسے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کے کسی اور کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر وہاں ان کے ساتھ ایسے گھل مل جائیں گے، ایسے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ انہی کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ دوست کے بھیس میں دشمن ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے کہ یہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جیسے منافق کے بارے میں دیکھیں، جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی جس محفل میں ملے اس جیسے بن جاتے ہیں۔ اور یہ دلوں کی بات ہے، نفاق دلوں میں ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو واقعی ان آیتوں کو پڑھ کر ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں میں ایسی تو نہیں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔